امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید، رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے، غزہ سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران سے مستقل معاہدے کے لیے بنجامن نیتن یاہو سے بات کروں گا، صدر زیلنسکی سے فون پر اچھی بات ہوئی، صدر پیوٹن نے مایوس کیا، ایلون مسک کا تیسری سیاسی جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ پہنچ گئے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، غزہ جنگ بندی یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر جارحیت جاری، اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور فائرنگ، 24 گھنٹے میں مزید 82 فلسطینی شہید، 304 زخمی ہو گئے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم، مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے، فلسطینی حکام کا موقف۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی اکثریتی جماعت النصر اللہ پر فضائی حملہ، یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راسی سپورٹ کو نشانہ بنایا، راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ ان تمام مقامات سے مسلسل اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان، فضائی دفاع نے میزائلوں سے اسرائیلی حملے کا مقابلہ کیا، یمنی حوثیوں کا رد عمل۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات، شکست خوردہ بھارت بے بسی کی تصویر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان ہوا، لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائیہ کے ہلاک 4 پائلٹس بشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دیے جائیں گے۔ آدمپور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا، عمارت گرنے کے واقعے اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ SBCA حکام شہر میں خطرناک قرار عمارتوں سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سانحہ لیاری کے ذمہ داروں کو سخت سزا دلوانے کا عزم، کہا کہ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ بڑا سانحہ ہے، شہری فلیٹ خریدنے سے پہلے عمارتوں کی منظوری کی جانچ کو یقینی بنائیں۔ سانحہ لیاری میں اموات کی تعداد 27 ہو گئی، 60 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل، جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف اداروں نے حادثے کے مقام کو کلیئر قرار دے دیا۔ ہندو برادری کے رہنما شری رام ناتھ کا سندھ حکومت سے امداد کا مطالبہ، رہائشیوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، رہائشی کپڑوں، کھانے اور چھت سے محروم ہو گئے، شری رام ناتھ کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں مانسون اسپیل جاری، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، کشمیر میں بادل برسنے کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ NDMA نے 10 جولائی تک ملک بھر میں بارشوں کی اور سیلابوں کی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ تھرپارکر کے علاقے ننگر پراکر میں ڈیم سے سیاح کی لاش برآمد، گزشتہ روز اچانک بارشی ریلا آنے سے 11 سیاح پھنس گئے تھے، 10 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے، مختلف اضلاع میں 22 مکانات کو نقصان پہنچا، PDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جانثاروں کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا، شہر شہر شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس، عزاداروں کا اسلام کا علم سر بلند رکھنے والوں کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، یوم عاشور پر ملک بھر کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت نے یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات لیے۔ وزیر اعظم نے عاشورہ کے انتظامات احسن طریقے سے کرنے پر محسن نقوی کو سراہا۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مؤثر سیکیورٹی انتظامات پر خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم کی صوبہ انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی
فورسز اور رینجرز کی پذیرائی۔ لاہور کے علاقے شاہجہاں میں کمسن کار ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی اسپتال منتقل۔ مشتعل شہروں نے تشدد کے بعد کمسن ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمہ درج، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی۔ اسٹاک مارکیٹ نے 1,33,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کارگل جنگ میں وطن کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش۔ شہباز شریف نے کہا، حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور وطن کی خاطر عظیم قربانی دی۔ دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا بھی خراج عقیدت۔ لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ دیا۔ شہداء پاکستان کے مادر وطن کی دفاع کے مشن کو جرأت، عزم اور وقار کے ساتھ جاری رکھیں گے ISPR۔ سیلاب متاثرہ امریکی ریاست ٹیکساس کی کیئر کاؤنٹی آفزدہ قرار۔ حادثات میں ہلاکتیں 82 ہو گئیں، مرنے والوں میں 28 بچے بھی شامل۔ 41 افراد تاحال لاپتہ۔ سمر کیمپ میں موجود 10 لڑکیاں اور ایک کونسلر بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال۔ اینٹونیو شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا، مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ ایران نے اسرائیل کی 5 اہم فوجی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ریڈار ڈیٹا میں انکشاف، ایران سے فائر 6 میزائلوں سے اسرائیل کے شمالی، جنوبی اور وسطی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا۔ اہم ایئر بیس، ایک انٹیلیجنس سینٹر اور لاجسٹک بیس شامل ہے۔ اسرائیل نے ایران کے جوابی حملوں میں ہونے والے نقصانات کی معلومات فراہم نہیں کی۔ ایران پر امریکی حملہ خطرناک مثال ہے۔ کوئی جوہری سانحہ ہوا تو پوری دنیا اس کی قیمت چکائے گی۔ پہلے طاقت پھر امن کا نظریہ طاقت کی منطق ہے۔ طاقت کبھی بھی امن نہیں لا سکتی۔ ایرانی جوہری مسئلے کا حل فلسطین مسئلے کو حل کیے بغیر ممکن نہیں۔ 2 ریاستی حل ہی مشرق وسطی کی بحران کا واحد عملی راستہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اس کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے۔ پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی مشترکہ پریس کانفرنس۔